ویلکم بیک نیو نیوز کی خصوصی نشریات پیغام رمضان میں آپ کو ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ شاہ صاحب، روزہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، لیکن اگر اس بات کو سمجھا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان جو ہمیں تحفے کی صورت میں دیا ہے، ہمیشہ ہم بات کرتے ہیں حقوق اللہ اور حقوق العباد کی، یعنی کہ اللہ کے حقوق اور اس کے بندوں کے حقوق۔ اللہ آپ کہہ تو رہا ہے کہ یہ میرا حق ہے، روزہ میرے لیے ہے، لیکن اس میں حقوق تو بندوں کے لیے ادا کیے جا رہے ہیں۔ میں چاہوں گی اس پر آپ ضرور روشنی ڈالیں۔ بلا شبہ یہ ہمارے ویسے مشہور ہے کہ دو قسم کے حقوق ہوتے ہیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد، لیکن نبی کریم علیہ السلام نے 3 قسم کے حقوق بیان فرمائے ہیں۔ ایک ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اِنَّ لِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِبَدَنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا۔ صحابی سے فرمایا کہ تیرے اوپر تیرے رب کا بھی حق ہے، تیرے گھر والوں کا بھی حق ہے، یہ حقوق العباد، اور تیری اپنی جان کا بھی تیرے اوپر حق ہے۔ اچھا، انسان کی جو اپنی جان ہے اس کا بھی انسان کے اوپر حق ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس حق کے حوالے سے بھی ذرا غور فرمایا۔ روزوں کی ہم بات کر رہے ہیں تو روزوں میں ابھی جو کیفی صاحب نے آیات بینات پڑھی، اس میں اللہ نے کیا فرمایا؟ فمن کانا مریضا، پہلے فرمایا فمن شاہد منکم الشہر فلیصمہ، جو تم میں سے اس مہینے کو پائے صحت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ، اور اپنی جائے رہائش پر، تو فرمایا اس پہ لازم ہے، فرض ہے کہ اس کے روزے رکھے۔ لیکن آگے کیا فرمایا؟ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو جائے یا وہ سفر کی حالت میں ہو تو اب بدن کے اوپر مشقت ہوگی نا، انسان بیمار بھی ہے، جبر نہیں ہے، تو اللہ نے اس بدن کا جو حق ہے نا ہمارے اوپر اپنی جان کا، اس کو یہاں بیان فرمایا ہے۔ فرمایا کہ تم روزے مؤخر کر لو، جب تندرست ہو جاؤ گے یا سفر سے واپس پلٹ آؤ گے تو اگلے دنوں میں رکھ لینا، اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے۔ خود اللہ فرما رہے ہیں اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، مشکلات نہیں چاہتا۔ تو یقیناً اس روزے کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت سارے حقوق ادا کرنے کی تعلیم دی ہے۔ سب سے پہلے حق اللہ کا، جیسے ابھی آپ نے حوالہ دیا، یہ ایک حدیث پاک کا ترجمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، کل عمل ابن آدم یضاعف، فرمائے مسلمان کا ہر عمل اللہ کئی گنا بڑھا کر قبول کرتا ہے، یہ اس کی مہربانی۔ ہم عمل ایک کرتے ہیں، اللہ اس کو 10 بنا کر، 7 بنا کر، 70 بنا کر، 700 بنا کر قبول کر رہا ہے۔ نماز ایک پڑھ رہے ہیں، مشت نبوی ہے تو 1000 نمازوں کے برابر، اگر بیت اللہ میں جا کے پڑھیں تو ایک نماز کو اللہ اٹھا کر 1000 لاکھ نماز بنا دیتا ہے۔ تو فرمایا کئی گناہ، لیکن الا الصوم، لیکن جو روزہ ہے نا، اللہ پاک فرشتوں سے فرماتے ہیں میرے فرشتوں تم یہ کتنے گناہ لکھنا تم لکھ ہی نہیں سکتے، فإنہ لی، یہ تو میرا حق ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، میں خود ہی اس کی جزا لکھوں گا کہ کتنی جزا دینی۔ بلکہ بعض محدثین نے اس کو صیغہ مجہول کے ساتھ پڑھا ہے عربی گرامر کے لحاظ سے۔ آپ اس کا ترجمہ سنیں گے تو آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ وہ کہتے ہیں وَأَنَا أُجْزَى بِهِ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہر نیکی کا بدلہ، کسی نیکی کا بدلہ جنت، کسی نیکی کا بدلہ حوض کوثر کا جام، کسی کا بدلہ یہ، کسی کا بدلہ وہ۔ لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کا صلہ اور اجر اور ثواب اور بدلہ نہ جام کوثر بن سکتا ہے، نہ جنت الفردوس بن سکتی ہے، اس کی جزا اور بدلہ بنے گا تو میں خود بنوں گا۔ بڑی خوبصورت بات بہت پیاری، لیکن جس بات کی طرف تھوڑا سا میں نقطہ اٹھانا چاہی تھی، کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ لوگ زیادہ سے زیادہ اس طریقے سے سوچنا شروع کرے کہ اللہ کو انسان کی بھوک تو نہیں چاہیے، فرشتے عبادت کے لیے دن رات ہیں۔ جو مقصد ہے روزے کا کہ ہم ہمارے آس پاس کے لوگوں کا جو خیال نہیں رکھتے، روزہ رمضان ہمیں وہی تو درس دیتا ہے۔ بڑی خوبصورت نبی بہن آپ نے بات کی، حدیث پاک میں نبی پاک نے فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، کہ جو بندہ روزہ رکھ کر بھی حقوق العباد کو نہ سمجھے کہ میرے ارد گرد رہنے والوں کے میرے اوپر حقوق کیا ہے، میں نے کی عزت نفس کو مجروح نہیں کرنا، میں نے کسی کی غیبت نہیں کرنی، میں نے کسی کو دھوکہ نہیں دینا، کسی کے میں نے حق تلفی نہیں کرنی، میں نے کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرنا، میں نے کسی کے ساتھ بے انصافی نہیں کرنی، میں نے کسی کے ساتھ ملاوٹ کا کاروبار نہیں کرنا، جب تک یہ کام نہیں نہ چھوڑتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
اس کے بھوکے پیاسے رہنے سے اللہ کو کوئی غرض شاہ ہی یہ تو نہیں ہے۔ بڑی عام بات ہے، اور ہمیشہ سے یہ بات ہے اور بڑی واضح بات ہے کہ آپ اگر جو ہے وہ جھوٹ، مکر، فریب، ملاوٹ، یہ وہ تمام چیزیں اگر آپ اس کو نہیں چھوڑتے ہیں تو پھر بھوکے پیاسے رہنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر آپ اپنی عبادت کرتے ہیں تو اللہ کی اس عبادت کی کوئی ضرورت نہیں ہے اگر آپ ان چیزوں کو نہیں کرتے۔ حسین صاحب یہ سرمائیے گا ذرا کہ ایسی وہ کون سی چیزیں جس کی طرف ہم آئیں، کیونکہ ہم تو یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ہم نے بھوکا پیاسا رہ لیا، صبح ڈٹ کے سحری کی، دوپہر تک جو ہے وہ سوتے رہے، اس کے بعد جو ہے ایک آدھ نماز پڑھ لی اور اس کے بعد شاندار دسترخوان ہم نے بچھا دیا۔ کاروبار اگر ہم کریں گے تو 1 کا 100 منافع کریں گے، ہم کہیں گے کہ یہ رمضان کا مہینہ ہے، یہی تو کمانے کا مہینہ ہے، ہم ذخیرہ اندوزی کریں گے، روزہ رکھیں گے اور چیزوں کی شارٹیج کر دیں گے۔ آخر ایسا کیا کریں ویسے؟ کیسے ان چیزوں پر قابو پا سکتے ہیں؟ کیا اس کے لیے کسی حکومتی کمیٹیوں کی ضرورت ہے یا ہمارا اندر کا احتساب ہمیں کرنے کی ضرورت ہے؟ لیکن سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، کہ جو انسان، جو مسلمان ایمان اور احتساب کے ساتھ روزہ رکھے گا اس کے گناہ معاف ہوں گے۔ اس ایمان اور احتساب کی تشریح کیجئے گا تھوڑی اب جو لفظ احتساب ہے، دیکھیں بات یہ ہے کہ احتساب جو ہے وہ تو آج ہمارے عام ہے، جو نیب ہے، یہ عدالتیں ہیں، یہ جناب جو کچھ بھی ہے، یہ تو سیاسی احتساب ہے۔ نہیں، میں اس کی ایک ایگزامپل، ایک مثال دے رہا ہوں نا، یعنی اسی طرح کی ایک عدالت اللہ کی بارگاہ میں بھی ہونی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں اہل ایمان کو اپنا محاسبہ کر لو، اپنا احتساب کر لو، اس سے پہلے کہ تمہارا احتساب ہوگا، روز محشر میں ہمارا احتساب ہونا ہے۔ تو اگر آج ہی ہم ایمان کے ساتھ، احتساب کے ساتھ اگر ہم اس ماہ مبارک کو گزارتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بہت سارے روزہ دار ایسے ہیں بھوکا پیاسا رہنے کے سوا انہیں کچھ نصیب نہیں ہوتا، بہت سارے ایسے رات شب بیدار ہیں انہیں جاگنے کے سوا کچھ نصیب نہیں ہوتا۔ اگر ہم نے، جو ابھی میری بہن نبیہہ بات کر رہی تھی کہ اگر ہم نے جو روزہ رکھا ہے لیکن اگر روزے کے ساتھ ساتھ ہم نے اپنے بھائی کا خیال نہ کیا، اپنی بہن کا خیال نہ کیا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ یہ شہر مواسات ہے، اگر ہم نے صلہ رحمی نہ کی، رشتے ناتوں کا خیال نہ کیا، اس کو ہم نے ہمدردی اور غمخواری کا مہینہ نہ سمجھا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بھی حکم دیا ساتھ اپنا عمل پیش کر دیا امت کے لیے۔ کیوں؟ اس لیے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، آپ کی جو ذات مبارکہ وہ آئیڈیل شخصیت ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں، ماہ رمضان ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے شاگردوں کو، حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سے پوچھتے ہیں کہ تم نے روزہ افطار کیا؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ افطار تو کیا لیکن پانی کے گھونٹ کے ساتھ، بس یوں سمجھیے کہ افطار تو ہم نے کر لیا لیکن کچھ نہیں ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات کے گھروں میں تشریف لے جاتے ہیں، ہر گھر میں جا کے یہی آگے سے جواب ملتا ہے کہ پانی کے ساتھ ہی کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے ہیں، اللہ سے دعا مانگتے ہیں، اسی دوران ایک بڑا تھال آتا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس تھال کو اپنے سامنے نہیں رکھتے، وہ اپنے شاگردوں کو جنہوں نے پانی کے ساتھ روزہ کھولا تھا ان کے سامنے رکھتے ہیں اور امت کو یہ سبق اور درس دے رہے ہیں کہ اگر تمہارے سحری کے اوقات میں اور اگر تمہارے افطاری کے اوقات میں بڑے بڑے دسترخوان بچھتے ہیں تو خیال کرو، استاد ہو شاگردوں کا خیال کرو، استاد ہو شاگردوں کا خیال کرو، باپ ہو تو اپنے بچوں کا خیال کرو، خامند ہو بیوی کا خیال کرو، آپ بڑے بھائی ہو تو چھوٹے بھائیوں کا حق ایسے ہی ہے جیسے باپ کا اپنے بچوں پہ حق ہوتا ہے۔ تو ہمیں جو کہا گیا نا کہ الا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک شخص حکمران ہے اور ہر حکمران سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا، تو ہمیں پوچھا جائے گا کہ خود سحری کیسے کی تھی، محلے داروں نے کیسے کی تھی، جی خود کیسے افطار کیا تھا اور آپ کے اہل محلہ نے کیسے کیا تھا، ہم سے یہ پوچھا جائے گا۔ خدا را ہم یہ تصویر کے لیے جو جناب دسترخوان بچھاتے ہیں، کاش تصویر کے بغیر اپنی بہن کے گھر بھی ایک دسترخوان بچھا دیں، اپنے بھائی کے گھر بھی ایک دسترخوان بچھا دیں، اور اگر ہمارے گھر میں 4 اور 5 کھانے بن رہے ہیں تو چلو 4 نہ صحیح تھوڑا سا سالن 2 روٹیاں لے کر ہی اپنے محلے میں غریب کے گھر میں پہنچا دوں،
ہمیں یہ جو رمضان ہے یہ اس چیز کی ٹریننگ کا مہینہ ہے کہ ہم ایک مہینے میں یہ کام کریں. اور خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے, اور بھی بہت سارے صحابہ یہ روایت کرتے ہیں کہ جیسے ہی رمضان کا مہینہ آتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو اپنی جو عبادت ہے اس کو بڑھا دیتے, ویسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم غیر رمضان کے اندر بھی آپ کے قدمین شریفین کے اوپر جو آپ کے قدمین تھے وہ اوپر ورم پڑ جاتے تھے, لیکن ماہ رمضان کے اندر اس حد تک اللہ کی بندگی عبادت. لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسرا عمل کیا کرتے ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ کرتے, خیرات کرتے, اور احادیث میں محدثین نے لکھا ہے جیسے طوفان آندھی اس حد تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ اور خیرات کرتے. یہ آپ نے ہمیں یہی سبق ملتا ہے. یہ جو سبق اور آپ نے بات کی نبی بڑی خوبصورت بات ہے, لیکن میرا ایک سوال ہے جس کے اوپر ہم آگے چلیں گے, کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہم نے سننی ہے. سوال یہی ہوگا کہ جو چیزیں ہم 11 ماہ کے اندر ہم اپنے ٹریک پہ نہیں ہوتے, ہم ڈی ٹریک ہوتے ہیں, اس ایک ماہ کے اندر اپنے آپ کو اس ٹریک پر لانے کی ہم کوشش کرتے ہیں, کیسے ہو سکتا ہے, اس کے اندر چیلنجز کیا ہیں؟ میں اس کو چیلنج کا نام دوں گا کہ اس کو کیسے اوورکم کر سکتے ہیں, لیکن پہلے نعت رسول مقبول نبی جو ہے حمدانی صاحب سے سنیں گے. اور حمدانی صاحب کیا ہمیں سنا رہے ہیں آپ؟ بڑا مشہور کلام سنائیں گے جناب. سلیقہ ہے آرزو کا, نہ بندگی میری بندگی ہے, یہ سب تمہارا کرم ہے آقا, کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے, یہ سب تمہارا کرم ہے آقا. عطا کیا مجھ کو درد الفت, کہاں دیے پرخطا کی قسمت, میں اس کرم کے کہاں تھا قابل, حضور کی بندہ پروری ہے, میں اس کرم کے کہاں تھا قابل, حضور کی بندہ پروری ہے, یہ سب تمہارا کرم ہے آقا. بشیر کہیے نذیر کہیے, انہیں سراج منیر کہیے, بشیر کہیے نذیر کہیے, انہیں سراج منیر کہیے, جو سر بسر ہے کلام ربی, وہ میرے آقا کی زندگی ہے, جو سر بسر ہے کلام ربی, وہ میرے آقا کی زندگی ہے, یہ سب تمہارا کرم ہے آقا. تجلیوں کے کفیل تم ہو, مراد قلب خلیل تم ہو, تجلیوں کے کفیل تم ہو, مراد قلب خلیل تم ہو, خدا کی روشن دلیل تم ہو, یہ سب تمہاری ہی روشنی ہے, خدا کی روشن دلیل تم ہو,
یہ سب تمہاری روشنی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔ خوش آمدید آپ کو کہیں گے ایک بار پھر نیو ٹیلی ویژن کی پیغام رمضان، یہ خصوصی ٹرانسمیشن یکم رمضان المبارک اور سحری ٹرانسمیشن۔ اور نبیہ یقیناً سحری کا آغاز گھروں میں ہو گیا ہوگا، اور جو سحری کی تیاری ہے اہتمام وہ شروع بالکل ہو ہو رہا چکا ہوگا، اور ہوگا۔ کہتے ہیں کہ سحری کرنا، سحری کا اہتمام کرنا، اس کو کھانا بھی جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، تو اس کو سنت کی ادائیگی سمجھ کے ضرور کھائیے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی خیال رکھیے کہ پہلا روزہ ہے، پہلی سحری ہے، دھیان کے ساتھ کھائیے، احتیاط کے ساتھ کھائیے، اور آہستہ آہستہ، کیونکہ آپ کا جو جسم ہے، ہمارا جسم ہے، ہمارا پیٹ ہے، اس چیز کا عادی ابھی نہیں ہے، جیسے شاہ صاحب نے بولا نا کہ جبر نہیں کرنا، جبر نہیں کرنا، جی ہاں اپنے بالکل۔ اوپر، ہاں۔ تو گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ شاہ جی کیا کہیں گے ویسے اس چیز کو، جو ہم عام طور کے اوپر جو ہے پہلا یکم رمضان ہے اور جس طریقے سے سحری ہے، زیادہ ہم کھا لیتے ہیں اس چیز کے اندر کہ پیٹ بھر لو بالکل تاکہ روزہ نہ لگے، تاکہ اتنا جو ہے وہ لسی پی لو کہ پیاس نہ لگے، اتنا پانی پی لو۔ تو روزہ تو اللہ جیسے آپ نے کہا کہ ایک ٹریننگ ہے، بھوک جب تک آپ کو لگے گی نہیں، پیاس جب تک محسوس نہیں ہوگی، تو کیسے محسوس ہوگا کہ جو ہے وہ بھوک کیا ہے، پیاس کیا ہے؟ وہ خوبصورت آپ نے بات کی۔ یقیناً روزے کے جو مقاصد ہیں ان میں ایک اہم ترین مقصد یہ ہے کہ ہمیں بھوک کا احساس ہو، پیاس کا احساس ہو، تاکہ جو بھوکے رہنے والے ہمارے بہن بھائی ہیں، غربت کی وجہ سے، افلاس کی وجہ سے، تنگ دستی کی وجہ سے، ہمیں ان کی اس پیاس کا اور بھوک کا احساس ہو۔ یقیناً اس میں یہ فلسفہ ہے۔ اور ساتھ ساتھ جو سحری کی بات آپ نے کی ہے، اس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم مبارک ہے۔ آپ فرماتے ہیں تسحروا فإن فی السحور برکہ، سحری کا کھانا ضرور کھایا کرو۔ اچھا ٹھیک، اس سے انحراف نہیں کرنا چاہیے، یعنی نہ اس کو بغیر نظر سحری انداز کے کرنا۔ روزہ نہ رکھا یہ جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، آپ نے امر دیا ہے تو سحروا، سحری کھایا کرو۔ کیوں؟ فإن فی السحور برکہ، اس لیے کہ اس کے کھانے میں برکت ہے۔ اور برکت کسے کہتے ہیں؟ ثبوت الخیر الہی فی الشیء، جب اللہ کی طرف سے خیر اور آ کر اس چیز میں شامل ہو جاتی ہے تو اس کو کہتے ہیں اس میں برکت ہو گئی ہے۔ ما حلت فی قلیل الا کثر ولا فی کثیر الا نفع، اور جب اللہ کی طرف سے کسی امر میں، معاملے میں، کام میں خیر آ کے شامل ہو جاتی ہے نا، تو وہ اگر تعداد میں کم ہو، یعنی پانی کم پیا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اس کی برکت سے وہ ہمیں زیادہ ہی محسوس ہوگا۔ کھانا کم کھایا ہوگا تب بھی ہمیں احساس ہوگا ہمیں بھی بھوک نہیں لگی، تو اس میں برکت ہو جاتی ہے۔ اگر وہ زیادہ ہی ہم نے چیز کو استعمال کی ہو تو اس میں اللہ نفع ڈال دیتا ہے۔ جو ابھی آپ فرما رہے تھے نا، نبیہ بہر بھی کہہ رہی تھی کہ وہ بد ہضمی نہ ہو جائے، تو فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو بچائے گا ان چیزوں سے۔ اس لیے ہمیں سحری ضرور کھانی چاہیے نبی پاک کا حکم سمجھ کر، اور آپ کی یہ سنت مبارکہ بھی ہے کہ آپ خود بھی سحری کھایا کرتے تھے، بلکہ آپ نے فرمایا کہ ہمارے روزوں کے درمیان اور جو ہم سے پہلی امتیں تھی، اہل کتاب تھے، ان کے روزوں کے درمیان اگر کوئی چیز فرق کرتی ہے نا تو وہ سحری کا کھانا فرق کرتا ہے، کیونکہ وہ سحری نہیں کھاتے تھے، ہم سحری کھاتے ہیں، تو اس لیے سحری کا اہتمام ضرور ہونا چاہیے۔ البتہ ہمیں بہت زیادہ جو ثقیل غذائیں ہیں، ایک تو یہ نہیں کبھی کھانی چاہیے۔ دوسری بات ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کے لیے ہمیں ایک فارمولہ دیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں اپنے پیٹ کے 3 حصے رکھا کرو۔ صحیح فرمایا کہ ایک حصہ ثلث طعام ہی، 1/3 حصہ جو ہے کھانے کے لیے، وثلث شراب ہی، دوسرا حصہ پینے کے لیے، اور جو تیسرا حصہ ہے وہ سانس لینے کے لیے۔ اگر انسان اس انداز سے اپنے پیٹ کو تقسیم کرے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو میں سمجھتا ہوں کہ سحری کھا کر بھی اس کو کبھی تکلیف کا احساس نہیں ہوگا۔ بڑا بیسک بنیادی فارمولہ یہ تو یقیناً، شاہ تو صاحب۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم مبارک ہے۔ اور دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ماہ رمضان کا جو احترام ہے نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الاخر فلیکرم ضیفہ، جو تم میں سے اللہ اور قیامت پہ ایمان رکھتا ہے اس کا فرض ہے وہ مہمان کا اکرام کرے، اس کی عزت کرے۔ یہ ماہ رمضان اللہ کی طرف سے ہمارے پاس سال کے بعد مہمان آیا، اس کا احترام کرنا، اکرام کرنا ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ سب سے پہلا اس کا احترام، اس کے روزے رکھنا۔ نبی پاک نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے روزوں کی برکت سے اللہ پچھلے سارے گناہوں کو، غلطیوں کو معاف کر دیتا ہے۔
نمبر 2 فرمایا اس کا احترام یہ ہے کہ من قام رمضان ایمان و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کی رات کو تراویح پڑھا کرو، قیام کیا کرو، تہجد پڑھا کرو، نوافل پڑھا کرو، اس کی برکت سے بھی اللہ پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تیسرا اس کا احترام یہ ہے کثرت سے قرآن پڑھا کرو، یہ قرآن کا مہینہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان میں جبریل امین علیہ السلام کے ساتھ قرآن کے ایک بار دور ضرور فرمایا کرتے تھے۔ زندگی کے آخری سال مبارک میں آپ نے فلما کان العام الذی قبض فیہ 2 دفعہ آپ نے دور فرمایا، صحابہ کے ساتھ الگ کرتے تھے، گھر میں تلاوت الگ ہوتی تھی، یہ ساری چیزیں الگ تھی، لیکن جبریل امین علیہ السلام کے ساتھ ضرور آپ ایک قرآن کا دور کرتے تھے۔ ہر مسلمان، ہر ناظرین میں سے ہر ایک سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کم از کم ایک بار قرآن ضرور پڑھیں، ضرور قرآن پڑھیں، اور کچھ حصہ ترجمے کے ساتھ، معانی کے ساتھ اور تفسیر کے ساتھ ضرور پڑھیں۔ چوتھا جو اس کے احترام ہے نا، اگر اللہ توفیق دے، ہمت دے، اس میں جا کر عمرہ کر کے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا العمرۃ فی رمضان تعدل حج معیہ، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ میں اس کا ترجمہ سناؤں گا تو اللہ کی قسم آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ آقا فرماتے ہیں جو رمضان میں عمرہ کرتا ہے نا، اللہ اس کو اجر عمرے کے برابر نہیں دیتا، اللہ اس کو اجر اور ثواب حج کے برابر دیتا ہے، اور عام حج کے برابر نہیں۔ یہ بات سناؤں گا نا تو آپ، میں کیا کہتا ہوں کہ آپ ایمان کی بلندیوں پہ پرواز کرتے اپنے آپ کو محسوس کریں گے۔ آقا فرماتے تعدل حج معیہ، رمضان کے عمرے کا ثواب اس حج کے برابر ملے گا جو حج میرے ساتھ مل کے کیا جائے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کے کیا جائے۔ یہ رمضان کا احترام ہے۔ 5واں اس کے احترام یہ ہے کہ آپ اگر اللہ ہمت توفیق دے اعتکاف بیٹھیں آخری عشرے میں۔ اعتکاف بیٹھنا یہ بہت بڑا عمل ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب بندہ رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عینا، تنہائی ملتی ہے نا، اللہ کے ساتھ خلوت میں بیٹھنے کا موقع ملتا ہے، اللہ کو یاد بندہ کرتا ہے، تنہا بیٹھ کر آنکھوں میں نمی آ جاتی ہے، آنکھوں میں نمی آ جاتی اللہ کی محبت اور خشیت سے، تو فرمایا اللہ اس پر عرش عظیم کا سایہ واجب فرما دیتا ہے۔ یہ اس کا احترام ہے۔ اسی طرح فطرانہ آخری عشرے میں یہ بھی ادا کرنا چاہیے، نبی پاک نے اس کو فرض قرار دیا ہے ہر انسان پر، چاہے وہ امیر ہے چاہے غریب ہے، بڑا ہے چھوٹا ہے، مرد ہے عورت ہے، تو یہ بھی اس کا حق ہے۔ نبی پاک فرماتے ہیں کہ طہرۃ للصائمین، روزے داروں سے جو چھوٹی موٹی غلطیاں ہو جاتی ہیں نا، فطرانے کی برکت سے اللہ وہ ساری معاف کر دیتا ہے۔ وَتُومَةً لِلْمَسَاکِین، اور جو مساکین ہوتے ہیں سفید پوش، مسکین غریب، یہ فقیر کو نہیں کہتے، یہ اس کو کہتے ہیں جو سفید پوش، آمدنی کم ہے، اخراجات زیادہ ہیں، ان کے ساتھ ان کی عید کی خوشیاں بن جاتی ہیں تمہارے اس فطرانے کے دینے سے۔ اور اسی طرح اس کا احترام یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو تعلیم مبارک ہے کہ آپ لوگوں کی افطاری کروائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من فطر صائما کان لہ مثل اجرہ من غیر ان ینقص من اجر شیء، جو کسی ایک روزے دار کو افطاری کرواتا نا، جتنا اجر روزے دار کو مل رہا ہے نا، بغیر اس کے اجر میں سے کمی کیے ہوئے اللہ اتنا ہی اجر اٹھا کر کوشش شاہ صاحب ہمیں یہ کرنی چاہیے کہ ہم کسی ایسے شخص کی افطاری کرائیں، کوئی ایسا شخص ہمارے دسترخوان کا حصہ بنے جو پورا سال جو ہے اللہ تعالیٰ کی وہ جو نعمتیں ہیں نا، جو کھانے پینے کی جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں ہمیں دی ہیں، جو اس سے محروم ہوں۔ آپ نے یہاں ایک حدیث سناتا ہوں آپ کی اس بات کی تائید میں، لا یاکل، نبی فرماتا ہے لا تصاحب الا مؤمنا ولا یاکل طعامک الا تقی، کھانا اس کو کھلاؤ دسترخوان پہ جو متقی انسان ہے، پرہیزگار ہے۔ بڑی خوبصورت۔ اچھا، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلتے ہیں ذرا سا، کیونکہ یہ گفتگو ہو رہی ہے، اس گفتگو کے ساتھ ساتھ عمران صاحب کیا سنا رہے ہیں؟ کوئی بہت ہی خوبصورت سا کلام ہے۔ جی بالکل، احمد ندیم قاسمی صاحب کا کلام ہے، اس کے چند اشعار پیش کر رہا ہوں۔ کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا تیرا، اس کی دولت ہے فقط نقش کفے پا تیرا، کچھ نہیں مانگتا، اور پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو یہ تیرا
पूरे कद से जो खड़ा हूँ तो ये तेरा है करम कि मुझको झुकने नहीं देता है सहारा तेरा, मुझको झुकने नहीं। तो शेर देखिएगा, दस्तगीरी मेरी तन्हाई की तूने ही तो की, कि दस्तगीरी मेरी तन्हाई की तूने ही तो की, मैं तो मर जाता अगर साथ न होता तेरा, मैं तो मर जाता। कि लोग कहते हैं कि साया तेरे पैकर का न था, लोग कहते हैं कि साया तेरे पैकर का न था, मैं तो कहता हूँ जहाँ भर पे है साया तेरा, कुछ नहीं मांगता। मैक न्यूज़ की खसूसी नशरियात पैगाम रमज़ान में आपको एक मरतबा फिर से हम जनाब खुशामदीद कहते हैं। और फरीद घर में सहरी का भी एहतमाम हो रहा होगा, खवातीन किचन में जा चुकी होंगी। हम तो यहाँ पे चाय की चुस्कियाँ ले रहे हैं, थोड़ी छोटी बिल्कुल सी। बिल्कुल ऐसे ही है। और प्रोग्राम हमारी नशरियात कैसे अपने इख्तिताम के जानिब बढ़ रही है ये भी नहीं पता चला। तो शाह साहब, वक्त की कमी की वजह से मैं एक चीज़ आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगी कि पहला अशरा रहमत का अशरा कहा गया, तो कैसे हम अल्लाह ताला की रहमतें समेट सकते हैं माह रमज़ान को पाते हुए? बिलाशुबा अल्लाह रब्बुल आलमीन तो अरहमुर राहिमीन है, और वो उसने अपनी रहमत के बारे में ख़ुद इरशाद फरमाया कि रहमती वासिअत कुल्ल शै, मेरी रहमत में इतनी वुसअत है, एक रहमत कर दूँ तो कायनात की हर शय में मेरी रहमत वसी है। बेशक अल्लाह की रहमत जो है, और ये रहमत कैसे मिलती है? नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि मजतमा कौमुन फी बैतिन मिन बयूतिल्लाह यतलूना किताबल्लाह व यदारसूना बैनहुम इल्ला हफ़्फ़तहुमुल मलाइका व गशियतहुमुर रहमा व नज़लत अलैहिमुस सकीना। जैसे अभी नमाज तरावी में हर मस्जिद में लोग जमा होते हैं, कुरान पढ़ते और सुनते हैं, तो नबी पाक फरमाते हैं जिस मस्जिद में भी ये इज्तिमा होता है ना, मैं अल्लाह का रसूल इस बात की बिशारत दे रहा हूँ कि वहाँ फरिश्तों का नज़ूल भी होता है और अल्लाह की रहमत उन सबको ढांप लेती है अपने अंदर। क्या बात, सब पे वो तो जो कुरान पाक का पढ़ना है ना नमाज तरावी की शक्ल में। दूसरी बात, जहाँ भी कुरान पढ़ा जाता है, चाहे अपने घर में आप कुरान पढ़ेंगे ना, तो वहाँ अल्लाह के फरिश्तों का नज़ूल होगा। हज़रत उसैद बिन हुज़ैर सहाबी रसूल हैं रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, बयान करते हैं कि मैं अपने घर में कुरान पढ़ रहा था, रात का टाइम था, बहर शहर में मेरा घोड़ा बंधा हुआ था, वो डरने लगा। अच्छा। तो मेरा बेटा है जिसका नाम यहया था, उसके करीब ही सोया हुआ था, तो मुझे खदशा महसूस हुआ कहीं ये बिदकते हुए पाँव उठाकर मेरे बेटे के पाँव पेट पे ना रख दे, उसे नुकसान ना पहुँचाए। मैंने तलावत बंद की तो उसने डरना बंद कर दिया। 3 बार ऐसे हो, मैं जब पढ़ता वो डरता, जब मैं रुकता वो हट जाता। कहते मैं बाहर निकला तो देखा एक तश्तरी जिसके अंदर चिराग जल रहे थे, बहुत खूबसूरत रोशनियाँ थी उसके अंदर, वो मेरे घर के सेन से ऐसे परवाज करने लगी, बुलंद होने लगी, और मैं देखते देखते आसमान की वस्तों में गुम हो गई। तो मैंने सुबह नबी पाक को आकर सारा माजरा सुनाया। आका फरमाते हैं तदरी माज़ा का या उसैद,
وہ سحر جانتے ہیں وہ کیا تھا؟ وہ چراغ چروغ نہیں تھے. تلک الملائکہ دنت لصوتک، وہ تو اللہ کے فرشتے تھے جو تیرا قرآن سننے تیرے گھر میں آئے ہوئے تھے. اگر تو قرآن پڑھتا رہتا، لو قراتا حتی اصبحتا، حتیٰ کہ صبح ہو جاتی، لا تتوارا منہم، مدینے کے لوگ تیرے گھر میں آ کے فرشتوں کا دیدار کر لیتے. فرشتوں کے نزول کا مطلب پتہ کیا ہوتا ہے؟ جہاں فرشتے آتے ہیں نا وہاں سے شیطان بھاگ جاتے ہیں. شیطان جب بھاگتے ہیں تو وہ نحوستیں، نجاستیں اور اس طرح کی بے برکتی اور بیماریاں، اس طرح کی ساری چیزیں ساتھ لے کے جاتے ہیں. اور جب اللہ کے فرشتے آتے ہیں، اللہ کی رحمتیں، برکات اور فیوز لے کر نازل ہوتے ہیں. تو یقیناً، اور آگے اللہ نے ایک اور فرمایا سورہ یونس میں، اللہ سورہ یونس میں فرماتے ہیں وَمَا تَكُونُ فِي شَانٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا. جب تم تلاوت قرآن کرتے ہو نا تو میں اللہ خود بھی وہاں حاضر ہوتا ہوں. اللہ کیسے حاضر ہوتا ہے یہ اللہ جانتا ہے، لیکن سورہ یونس میں اللہ نے اور فرمایا. جس طرح سے آپ نے کہا کہ تلاوت کلام پاک، کیونکہ قرآن کریم کا نزول اس ماہ مبارک کے اندر ہوا ہے، تو علامہ صاحب صاحب یہ بھی بتا دیجئے گا ذرا کہ وہ ایسی کون سی ایسے چھوٹی چھوٹی نیکیاں یا چیزیں ہیں جو اس ماہ مبارک کے اندر ہم اپنے دن کے آغاز کے ساتھ ہی کرنا شروع کر دیں. دیکھیں قرآن کریم کی تلاوت ہے، روزہ ہے، باقی چیزیں ہیں، ان کے ساتھ ساتھ وہ کون سی ایسی نیکیاں جنہیں کر کے ہم جو ہیں وہ اس ماہ مبارک کے اندر زیادہ سے زیادہ نیکیوں کو سمیٹ بھی سکتے ہیں؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کے اندر جو بھی عمل کیا جائے وہ نیکی ہے. ابھی بات سحری کی ہو رہی تھی تو میرے دل میں ایک خیال آ رہا تھا کہ جو سحری ہوتی ہے اس کے متعلق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی المتسحرین، کہ سحری کرنے والوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کی ذات اپنی رحمت بچھاتے ہیں، اپنی رحمت فرماتے ہیں، اور جو فرشتے ہوتے ہیں وہ سحری کرنے والوں کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں. اچھا، اس کے اندر میرے دل میں جو خیال وہ یہ آ رہا تھا کہ ہم چونکہ مسلمان ہیں، ایک چیز تو ہمارا عقیدہ ہے اور دوسری چیز ہماری عقیدت ہے. عقیدہ یہ ہے کہ جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا بس اس کے اوپر ہم نے ایمان لانا ہے اور وہ عمل کرنا ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے. اور ہماری عقیدت یہ ہے کہ ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ کیے ہوئے جو اعمال ہیں ان کو اسی انداز میں کریں، اسی اوقات کے ساتھ کریں، تو پھر وہ جو ہماری عقیدت ہے وہ پایہ تکمیل تک پہنچ جائے گی. تو سحری جو ہے یہ سنت ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، لیکن عقیدت یہ ہے کہ یہ باعث برکت ہے، یہ باعث رحمت ہے. تو ماہ رمضان کے اندر کوئی بھی اگر آپ عمل کریں گے تو اگر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہوگا، من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید، 100 شہید کا ثواب ملے گا. اور جب ماہ رمضان ہے تو اس میں آپ اندازہ لگائیں، اگر 100 کو 70 سے ضرب دیں گے اور پھر اس کو 700 سے ضرب دیں گے، اور یہ تو آغاز کی باتیں ہیں، اس کا جو اختتام ہے وہ تو واللہ یضاعف لمن یشاء، یعنی انتہا ہے ہی نہیں ہے. تو اس کے اندر چھوٹے سے چھوٹا عمل جو ہے، راستے سے اگر کانٹا بھی ہم نے اٹھا دیا، کانٹا دار کوئی چیز بھی اگر ہم نے اٹھا دی تو یہ بھی اجر و ثواب ہے. اگر ہم بولیں تو صحیح بولیں، اگر من صامت نجا، ورنہ ہم خاموش رہ لیں ماہ رمضان کے اندر. کیوں کہ ہماری زبان کا بھی روزہ ہے، ہمارے کانوں کا بھی روزہ ہے، ہماری آنکھوں کا بھی روزہ ہے، ہمارے ہاتھوں کا بھی روزہ ہے. ہر چیز جو ہے وہ ہم نے ٹھیک ہے، یعنی سر ہر چیز کا جو ہے وہ اس چیز کے اندر ہے. کوئی بھی عمل اگر ہم سنت کے مطابق کریں گے تو وہ سب اس کے اوپر اجر و کا جو ثواب. ثواب ہے. نبیہ بڑی اچھی گفتگو رہی، لیکن چونکہ وقت کی کمی ہے اور ہم نے اجازت چاہنی ہے آپ تمام دیکھنے والوں سے، تو اجازت چاہتے ہیں سحری کا اہتمام ہوگا، ہمیں بھی سحری کی تیاری کرنی ہے کچھ. تو شکریہ ادا کریں اپنے مہمانوں کا، اور ساتھ ساتھ میں چاہوں گا آپ شکریہ ادا کریں، اور پھر میں مرغوب حمدانی صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ کا بہت شکریہ علامہ صاحب آپ کا کہ آپ نے وقت نکالا اور اتنے اہم موضوع پر، اور رمضان کی جو استقبال رمضان ہے اس پر روشنی ڈالی. جانے سے پہلے کلام کی فرمائش کر لیتے ہیں. جی بالکل، کلام کیا ہے ایک، اور حافظ حمدانی صاحب ایک کلام آپ کی طرف ہے اور یہ آپ ہمیں سنائیں گے، اور جاتے جاتے آپ بس یہی ہم کہیں گے کہ اپنا خیال رکھیے گا. اور جس طریقے سے ابھی علامہ حسین صاحب نے کہا کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ کے تحت رہتے ہوئے جو بھی عمل کریں گے، وہ جو بھی کام کریں گے، ان سب کا اجر و ثواب ہوگا. تو کوشش کیجئے کہ اس ماہ مبارک کے اندر جو ہے وہ بہتر سے بہتر انداز میں آپ نیکیوں کو سمیٹیں. حمدانی صاحب
نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ تاجدار وسلم. گول رشید پیر میاں علی شاہ صاحب کا کلام جیسے جی آپ نے بالکل. سنا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اج سکھ متراں دی بدیریے کیوں دلڑی اداس گنیریے لوں لوں وچ شوق چنگیریے اج نینا لائیاں کیوں جھڑیاں مکھ چند بدل شاشانی متھے چمک لاٹ نورانی متھے چمک لاٹ نورانی کالی زلف تے اکھ مستانی مخمور اکھیں مد بھریاں اس صورت نو میں جانا کھا کہ جان جہانا کھا جانا کھا کہ جان جہانا کھا سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں جس شان تو شاناں سب بڑیاں سبحان اللہ ما اجمل